اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو بغداد شہر، جو کسی وقت علم کا شہر ہوتا تھا، بہت علماء اکرام وہاں پہ ہوتے، یہ تو تباہی مچی جب ہلاکو خان نے بغداد کو تہس نہس کر دیا اور وہاں کی جو شاندار کتب تھیں وہ دریا دجلہ میں بہا دیں اور علماء کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد علم کے حوالے سے ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ بہرحال میں اب اس دور کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے بشر حافی۔ بشر حافی بہت اللہ کے نیک بندے، اتنے نیک تھے کہ وہ چونکہ وہ ننگے پاؤں چلتے اور ان کے پاؤں پہ کوئی مٹی بھی نہ لگتی۔ پتہ نہیں یہ اللہ کی مصلحت ہے، کوئی مٹی بھی ان کے پاؤں پہ نہ لگتی، تو وہاں کے جانور وہ جو تھے وہ بھی ان کی عزت کرتے، وہ کوئی غلاظت یعنی گوبر وغیرہ وہ بھی نہ کرتے، وہ ان جانور بھی احتراماً سائٹ پہ ہٹ جاتے۔ تاریخ میں یہی لکھا ہے۔ تو لیکن ایک وہاں کا بہت امیر کبیر آدمی تھا، بہت امیر کبیر آدمی تھا، وہ آپ کے بہت خلاف تھا، وہ ہر وقت آپ کے خلاف باتیں کرتا رہتا اور آپ پرواہ نہ کرتے، اپنے کام میں لگے رہتے۔ اس نے کچھ بندوں کو جیسے کہ ٹو میں لگایا کہ پتہ کرو کچھ ان کی کوئی برائی ڈھونڈو، کوئی کمی ڈھونڈو۔ تو بتایا گیا کہ جی وہ فرض نماز ہے وہ مسجد میں پڑھتے ہیں، سنت اور نوافل کا نہیں پتہ کہاں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام میں پسند بھی اسی بات کو کیا گیا ہے کہ فرض نماز وہ مسجد کے لیے ہے، اور جو سنت اور نوافل ہیں یہ گھر میں ادا کیے جائیں تو سب سے زیادہ اچھی بات ہے، تاکہ گھر والوں کو بھی احساس پیدا ہو، نماز کا شوق پیدا ہو، اور جب مسلمان سارے فرض نماز ادا کر کے مساجد سے نکلیں تو جب دین اسلام آیا تھا تو کفار کے دل پہ اثر پڑے۔ طریقہ کار تو پسندیدہ یہی ہے کہ فرض مسجد میں ادا کیے جائیں اور سنت اور نوافل وہ گھر یا کہیں بھی ادا کر لیے جائیں۔ لوگوں نے بتایا جی وہ فرض پڑھتے ہیں، سنت اور نفل پتہ نہیں کہاں پڑھتے ہیں یا پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اب مزہ آیا، اب میں ان کا بدلہ لوں گا، یہ بڑے نامی گرامی، میں اتنا دولت مند ہوں، لوگ میرے پاس اتنا نہیں آتے جتنا ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک دن جمعے والے دن جو تھے وہ شخص جو نا ان کی ٹو میں لگا ہوا تھا، تو ایک دن جمعے والے دن وہ تیار شیار ہو کر وہ بھی مسجد میں گیا۔ آپ نے نماز جمعہ پڑھایا۔ نماز جمعہ پڑھانے کے بعد آپ نے جو باقاعدہ باقی سنت یا نوافل ہیں وہ ادا نہیں کیے، تو وہ شخص بڑا خوش ہوا، کہتا آج ہی میرے بات ہاتھ لگ گئی ہے۔ وہ پیچھے پیچھے چل پڑا، تو اسے دیکھا کہ بشر حافی جو تھے انہوں نے ایک نان خریدا، تو وہ جو تھا ان کا مخالف وہ بڑا خوش ہوا، اچھا ان کو شوق ہے نان شان کھانے کا۔ اس کے بعد آپ ایک اور دکان پر گئے، وہاں سے ایک لذیذ پکوان کو کھانا وغیرہ لیا، تو اور مذاق اس نے دل میں اڑایا، جو بعد میں اس نے تسلیم بھی کیا کہ میں نے دل میں سوچا دیکھو بابا جی کو آج عمر کے اس حصے میں بھی کھانے پینے کا کتنا شوق ہے۔ آپ نے وہ چیزیں لیں اور اس کے بعد جنگل کی طرف چل پڑے۔ تو کہتے میری بدگمانی اور بڑی کہ دیکھو یہ کھانے پینے کا کام جو ہے وہ تنہائی میں کرتے ہیں، اپنے مریدین سے چھپ کے کرتے ہیں، کیسے یہ مزیدار کھانے جو ہیں وہ چھپ کر کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں وہ پیچھے چلتا رہا، تو جا کے اس کے بعد دیکھا تو جنگل میں ایک کٹیا نما چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، گھر تھا، گھر تو نہیں کمرے کا ذکر ہے۔ تو اس کو باہر سے کنڈی کھولی اور اندر داخل ہوئے، تو وہ چوری چھپے ان کا مخالف ہے وہ دیکھ رہا تھا۔
دیکھ رہا تھا کہ بھئی کیا کرتے ہیں، تو دیکھا تو وہاں ایک فالج زدہ انسان لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی جو پگڑی مبارک تھی اس کو اتارا، اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی میں بھگویا اور اس کے منہ سے جو بہہ رہی تھی جو بھی فالج زدہ کی زبان اور منہ میں کنٹرول نہیں رہتا تو پانی بہتا رہتا ہے، وہ سارا صاف کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ جو لذیذ کھانا ہے ان کو کھلایا اور فرمایا کہ آپ سکون سے کھانا کھائیے، میں نے ابھی فرض نماز پڑھی ہے، ظہر کی بھی پڑھی ہے، لیکن سنت اور نوافل ابھی ادا کرنے ہیں، لیکن آپ سکون سے کھانا کھائیں۔ تب اس آدمی کو کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ اس کے بعد وہ آدمی جو فالج زدہ تھا وہ کہتا ہے کہ 14 سال ہو گئے ہیں آپ میری خدمت کرتے ہوئے، اب بہت ہو گیا، اب دعا کریں کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ تو آپ کم و بیش رو پڑے اور چیخ مار کے کہا کہ نہیں، یہ میری عبادتیں، میری ریاستیں، میرے یہ چلے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی مقام عطا کیا ہے وہ آپ کی خدمت کی وجہ سے عطا کیا ہے، لہٰذا یہ والا کام مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں آپ کے حق میں بد دعا کروں اور آپ دنیا سے چلے جائیں۔ آپ بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور عطا کرے اور میں آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ اس کے بعد جب وہ کھانا کھا چکے، اس کی صفائی وغیرہ بھی کر دی، وضو کیا اور باقی وہاں پہ سنت اور نوافل ادا کیے اور اس کے بعد باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو وہ آپ کا مخالف کھڑا تھا اور وہ فوراً اس نے اپنی پگڑی اتاری اور آپ کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ مجھے آپ اپنا مرید بنا لیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنا مرید بنانے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ جو تم نے اپنی دیکھا ہے اس کا کبھی کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا، جب تک میں زندہ ہوں کبھی کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا۔ یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے، ہاں میرے مر جانے کے بعد اگر تم ذکر کرنا چاہو تو کر دینا، میری زندگی میں نہ کرنا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ عبادات اور سب جو نیکی کے کام ہیں وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، پھر اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک کام جو ہیں کچھ کام پردے میں رہ کے کریں، لیکن کچھ کام ہمیں اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ ہم اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے۔ لیکن وہ اللہ والے بڑے لوگ ہیں، ان کے اپنے ہی انداز ہیں، ہمارے اور انداز ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔